بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین سگے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افغن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ 11 ستارے اور چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دے۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور انہیں کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کہا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حیلہ سمجھ گئے، لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں حبرون کی وادی سیکم کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عربی نسل عمالق جو 2000 قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے تھے، اس وقت حکمران تھے۔ اپوپیس نامی بادشاہ تھا۔ مصری پوچھ کے سپہ سالار پوتیپار نے 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن نے خریدار کا تعارف عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ بائبل اور تلمود کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا افسر اعلیٰ تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پلے بڑھے تھے، جہاں تہذیبی اور تمدنی ترقی مصر کے مقابلے میں کم تھی۔ وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوشانہ طرز زندگی تھی، جبکہ مصر معاشرت کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ علیہ السلام کو شریک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور زیرک انسان تھے۔ خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں نہیں تھا۔
عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، خدا کی فنا میرے رب تو نے مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم لوگ کبھی پلا نہیں پاتے۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کے حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا، اس کینچا تانی میں آپ علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے، اگر سامنے سے پٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پوری خاندان میں پھیل گئی۔ امراء اور رؤساء کی بیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور اس سے کہا، تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تواضع کے لیے پل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چری سے پل کاٹنے چاہے تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ و جہد کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو حواس باختہ ہو گئی اور انہوں نے پلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے، بنسبت اس کے وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ علیہ السلام پر عاشق تھی۔ اس واقعہ کے بعد طبقہ اور رؤساء کی اکثر عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ علیہ السلام قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے جیل کے رفیقوں، الگ الگ کئی معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر نام رکھ لیے ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے، اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے سیدھی راہ، بہت لوگ نہیں جانتے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا،
میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، انہیں 7 دبلی گائے نگل رہی ہے اور 7 بالیں ہری ہے اور 7 بالیں سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتی رہو گے۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال بہت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا گیا ہوگا۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کیا جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت بزرگ ہے اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کے تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بے خوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اس طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے دربار میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برا ہو سکتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائی، بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہے وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائے۔ اس سلسلہ میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ تورات میں ہے، تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور ساری رعایا پر تیرا حکم چلے گا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھی انہیں بھی کاشت کے قابل بنا دیا گیا۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لی اور قحط سالی کے 7 برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔
اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنے کا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے اہرام ڈیزائن کیے۔ ہزاروں سال قبل تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام آج بھی موما بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت کا اعجاز تھا کہ آپ علیہ السلام نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئی اور بہترین فصل حاصل ہوئی، پھر کھیتیاں سوکھنے لگی، جوہڑ اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائے جناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور قرب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ تھا۔ کنان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کنانی لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کنانیوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہے اور بائی ہے اور غلہ لینے کے لیے کنان سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارا ایک بھائی اور ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہمارے ابا جی آنکھوں سے نابینا ہے۔ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ابا جی کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا تم لوگ کنان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو موجود ہو۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آئندہ غلہ لینے آؤ تو باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہے، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ ابا جی سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ غلہ لے کر جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے والد سے کہا والی مصر نے کہا ہے کہ اگر تمہارا بھائی ساتھ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے۔ بڑے بیٹے نے انتہائی عاجزی سے کہا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں، اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے کے آؤ گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو ایک ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ جب وہ پہلی بار مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جتنا گندم لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ غلہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔
بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے، باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا، باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری رودات سنائی، باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ کنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ چاندی کے شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اسی قافلہ کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا، برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دے، اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ داروغہ نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ بالآخر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے۔ شاہی پہرادار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہے گرفتار کر لے۔ معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ برادران یوسف وطن واپس ہوئے لیکن اس سفر میں بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ندامت کی وجہ سے باپ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے بڑا بھائی باپ کے سامنے نہیں گیا، وہ شہر سے باہر ٹھہر گیا۔ بیٹوں نے باپ کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان لیتا ہوں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ اور والی مصر سے بنیامین کے لیے معافی کی درخواست کرو۔ باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا ہم کو قادساری نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلہ کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور ابدیدہ ہو کر کہا نہیں نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف عزیز مصر کی زبانی حضرت یعقوب کے لیے باپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں نے بنیامین کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ میرے بھائیو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سے حواس بھی جاتے رہے، خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہے، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے کیونکہ وہ رحیم کریم ہے۔ فرعون مصر کو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے آمد کا پتہ چلا اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے والد ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور پروٹوکول کے لیے فوج کا ایک دستہ کنعان بھیجا۔ فوج کے دستے کے ساتھ مال برادری کے جانور بھی تھے۔
پیارے دوستو، اس واقعہ کا دوسری پارٹ دوسری ویڈیو میں نشر کی جائے گی۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو